السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم پچھلے اس میں ہم پڑھتے یا بتاتی میں آپ کو آ رہی ہوں کہ کس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ کے مکے سے کس طرح سے نکلے اور پھر اس کے بعد کس طرح سے راستہ جو تھا، جو سفر تھا، اس میں کیا کیا مراحل تھے اور کس طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ تھا اور تیسرا ساتھی جو تھا وہ اللہ تھا، جو ہر تکلیف اور ہر مشکل سے اور ہر خطرے سے بچاتا رہا اور اس طرح سے مدینہ پہنچ گئے اور مدینے میں بھی بڑا والہانہ استقبال ہوا۔ اور کیونکہ کچھ صحابہ اور کچھ جو وہاں مسلمان ہو چکے تھے انصار، انہوں نے پہلے سے بھی وہاں پر یہ کام شروع کر دیا تھا تبلیغ کا، جس کی وجہ سے کچھ کافی سارے لوگ ایمان بھی لے آئے تھے، تو ایک ماحول جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موافق تھا اور مسلمانوں اور خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے وہ لوگ بڑی بے چینی سے روزانہ انتظار کیا کرتے تھے۔ ایک ٹیلہ تھا پہاڑ کا، اس پہ چڑھ کے اور پھر اس طرح سے آپ وہاں پہنچے۔ پھر حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں آپ نے قیام فرمایا اور اس کے بعد پھر کیا ہوا، اس کے بعد کا ہم آگے پڑھتے ہیں کہ اس کے بعد یہ ہوا کہ مسجد نبوی کی تعمیر سب سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے پہنچنے کے بعد اپنے قیام کے بعد سب سے پہلا جو کام تھا وہ یہ تھا کہ ایک مسجد کا قیام، ایک مسجد کی تعمیر ہو۔ اس کے لیے آپ نے وہی جگہ منتخب کی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی جو تھی نا، قصوہ نام تھا اس کا، وہ بیٹھی تھی۔ تو اس زمین کے مالک دو یتیم بچے تھے، سہل اور سہیل ان کا نام بتایا جاتا ہے۔ تو وہ ان کو جب پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ زمین مسجد کے لیے خریدنا چاہتے ہیں تو انہوں نے ویسے ہی دینے کے لیے مطلب وہ تیار ہو گیا خوشی خوشی، کیونکہ بہت بڑا ہے یہ، تو ایک اعزاز کی بات تھی کہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے لینے سے انکار کر دیا اور باقاعدہ قیمتاً اس زمین کو خریدا، قیمت دے کے، اور پھر مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہو گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں ساتھ شامل تھے۔ آپ کتنے پیاری ذات ہے آپ کی، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے رسول اور مومنین کی آنکھ کا تارا تھے اور ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ آپ کے لیے لوگ جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ اور ہمارے یہاں کیا رواج ہوتا ہے کہ تھوڑا سا بھی کوئی کسی کو کوئی عہدہ یا منصب یا کسی جگہ کا کوئی انچارج ہی بنا دیا جائے تو وہ ایک سائڈ پہ جا کے چیئر پہ بیٹھ جاتا ہے اور سب کو بتانے لگتا ہے کہ تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں یہ کرنا ہے، اس کو یہ کرنا ہے، اور خود سے بہت کم ایک اچھے لیڈر کی، ایک اچھے انچارج کی یہی سب سے بڑی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ ساتھ میں لے کے چلتا ہے۔ جو لیڈر اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے اس کے لیے جو جذبہ ہوتا ہے لوگوں کا وہ ایک الگ ہی ہوتا ہے، اور جو پیچھے بیٹھ کے صرف آرڈرز دے رہا ہوتا ہے تو ان کی فوجیں بھی ویسے ہی بے دلی سے لڑتی ہیں اگر جنگ کا موقع ہو تو وہاں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی ایسا نہیں کرتے تھے، اگر یہاں تک کہ آپ کسی سفر پہ بھی اگر ہوتے تھے اور کہیں قیام ہوتا تھا تو صحابہ کرام جیسے سب کام آپس میں بانٹ لیتے تھے، جیسے کہیں پہ ٹھہرے ہیں تو کوئی خیمہ لگا رہا ہے، کوئی جانوروں کو باندھ رہا ہے، کوئی ان کے پانی کا اس کا، کوئی لکڑیاں لا کے کھانا بنانے کے لیے، کوئی کھانا پکانے کے لیے، مطلب آپ ڈیوائڈ کر لیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نہ کوئی کام اپنے ذمے لے لیتے تھے، یہ لکڑیاں لے کر آنے کا یا کوئی اور بھی ذمہ داری۔ حالانکہ وہ سب صحابہ کرام کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت ہے، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ اس طرح تیار نہیں ہوتے تھے۔ اسی طرح غزوہ خندق کے موقع پر بھی بڑا سخت وہ وقت تھا، انشاءاللہ آگے آئے گا تو اس کی بھی تفصیل ہم پڑھیں گے کہ وہاں پر کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعمیر، اس کی کھدائی اور اس میں بھی آپ نے کس طرح حصہ لیا۔ تو یہاں مسجد نبوی کی تعمیر میں بھی آپ بنفس نفیس شریک ہوئے، اینٹ اور پتھر بھی ڈھوتے جاتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرماتے جاتے تھے کہ اے اللہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، بس انصار و مہاجرین کو بخش دے۔ یعنی کتنا پیارا رسول، کتنی محبت کرنے والا اپنی امت سے، کہ اس حال میں بھی اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں کہ اصل زندگی تو آخرت کی ہی ہے، اگر یہاں یہ تھوڑی بہت تکلیفیں اٹھا بھی رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، بس دعا اصل کیا کر رہے تھے، انصار و مہاجرین کو بخش دے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قدر کر رہے تھے۔
کہ یہ جو ہیں ان کے دل کتنے مطلب ایمان کی طرف تھے کہ یہ ایمان لے آئے اور بات کو سنا اور سمجھا، اللہ کے کلام کو سننے کے بعد اس پہ ایمان لائے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے ہیں. تو ان کے لیے رسول تو ویسے ہی اپنی امت کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بے انتہا دعا کیا کرتے تھے اپنی امت کے لیے، ان کے غم میں گھلا کرتے تھے. لیکن یہاں پہ اس موقع پر بھی دعا کرتے رہے کہ انصار اور مہاجرین کو بخش دے. اب آپ کا جب یہ طرز عمل دیکھتے تھے، صحابہ کرام جب دیکھتے تھے کہ آپ اس طرح سے ایک تو کر رہے ہیں، جس طرح سے ان کے ساتھ ساتھ لگ کے مزدوری بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس طرح دعائیں بھی کر رہے ہیں، تو صحابہ کرام کیا کہتے تھے کہ اگر ہم بیٹھے رہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام کریں تو ہمارا یہ کام گمراہی کا کام ہوگا. تو وہ بھی یہ کہتے ہوئے وہ آپ سے اور بڑھ چڑھ کے آپ کے ساتھ ساتھ کام کرتے تھے. اب وہ زمین جو تھی نا، غیر آباد زمین تھی، اس میں مشرکین کی چند قبریں تھیں، کچھ ایسے ویران حصہ بھی تھا اور کچھ میں کھجور اور غرقد کے چند درخت بھی تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی قبریں اکھڑوا دی، جو ویران جگہ تھی اس کو برابر کروا دیا، اور کھجوروں کے درختوں کو کاٹ کر قبلے کی جانب لگا دیا. اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا. ٹھیک ہے. پھر دروازے کے بازو، یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ مسجد نبوی کا کیا نقشہ اور کیا تھا، کس طرح سے ابتدا میں وہ کس حال میں تھی. اب آپ کو میں جو کچھ بتا رہی ہوں نا، اب آپ اس کو سنیے اور اپنے ذہن میں ایک پکچر بنائیے کہ اصل مسجد نبوی کی شکل کیا تھی. دروازے کے بازو یعنی دونوں سائڈز جو تھے وہ پتھر کے بنائے گئے تھے، دونوں جو پائے جو جن پہ قائم تھی وہ عمارت. پھر دیواریں جو تھیں کچی اینٹ اور گارے سے بنائی گئی تھیں، اور چھت پر کھجور کی شاخیں اور پتے ڈلوا دیے گئے تھے. یعنی یہ کہ پکی چھت نہیں تھی، کوئی پلاسٹر نہیں ہوا تھا، کوئی اینٹیں نہیں رکھی گئی تھیں، کوئی ٹین کی بھی چھت نہیں تھی، بلکہ کھجور کی شاخیں اور پتوں سے جیسے ایک کچی چھپر ٹائپ کا جیسے بنتا ہے وہ ڈالا گیا تھا. اور کھجور کے تنوں کے کھمبے بنا دیے گئے تھے، یعنی ستون جو بنائے گئے تھے کھجور کے تنوں سے وہ بنائے گئے تھے، جس پہ کہ وہ ٹکا ہوا، وہ چھت جو ڈالی گئی تھی کھجور کے پتوں کی وہ اس پر ٹکی ہوئی تھی. اور زمین پر ریت اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں بچھا دی گئی تھی. 3 دروازے بنائے گئے تھے. قبلے کی دیوار سے پچھلی دیوار تک 100 ہاتھ لمبائی تھی اور چوڑائی بھی اتنی ایسے کچھ کم تھی. بنیاد تقریباً 3 ہاتھ گہری تھی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کے بازو میں یعنی سائیڈ میں چند مکانات بھی تعمیر کیے. وہ مکانات کیا تھے؟ وہ کمرے تھے، اور ان کی بھی دیواریں کچی اینٹ کی تھیں اور چھتیں کھجور کے تنوں کی، یعنی کھجور کے تنوں میں کڑیاں دے کے جوڑ کے اور کھجور کی شاخوں اور پتوں سے بنائی گئی تھی. ایک ایک کمرہ جو تھا وہ بنایا گیا تھا، کئی کمرے بنائے گئے تھے. یعنی وہ مکانات کیا تھے؟ وہ ایک ایک کمرہ اور شاید تھوڑا صحن جس میں کوئی کھانا وانا پکانے کا، کوئی چولہا اور وہ لگانے کا، یعنی ایک مختصر سا اس طرح کے کئی بنائے گئے تھے. اور ان کی بھی چھتیں اسی طرح کھجور کے پتوں سے اور شاخوں سے بنائی گئی تھیں، اور ایک ایک جیسے کھجور کا تنا ہے اس کے اوپر وہ ان کو ٹکا کے بنائی گئی تھی. ٹھیک ہے. یہ کیا بن رہے تھے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حجرے تھے. یعنی اپنی فیملی کے لیے کیا چیز بنائی؟ کوئی بڑا محل نہیں بنایا، کوئی پکا مکان تک نہیں بنایا، کوئی پکا کمرہ تک نہیں بنایا، بلکہ کیا بنایا؟ کچی دیواروں پہ کھجور کی شاخیں اور پتوں سے جو ہے وہ چھت ڈال کے حجرے بنا دیے گئے الگ الگ. اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے معاشرتی زندگی کے جو اصول ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھائے کہ دیکھیں ہر بیوی کے لیے اگر ایک سے زیادہ شادی ہے تو ہر بیوی کو ایک جیسی چیز، ایک جیسا حجرہ فراہم کیا گیا. پھر ان میں ٹائم بھی اسی طرح ڈیوائڈ کیا گیا، باری باری سب کو جو ہے وہ وقت دیا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے انصاف سے. پھر اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا جو معاشرتی نظام ہے اس میں اس چیز کی بڑی اہمیت ہے کہ عورت کو اپنی مرضی کے مطابق ایک جگہ ضرور دینی چاہیے. اب آج کل کا جو ہمارے یہاں کا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے وہ کہ یہ اسلامی لحاظ سے تو نہیں ہے، لیکن اس کو ہم اسلامی لحاظ سے اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم اس میں گنجائش دیں.
جو گھر میں نئی آنے والی بہویں ہیں ان کے لیے بھی ہم اتنا ان کو اسپیس دیں کہ وہ اپنی مرضی سے، عام طور سے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ خیر ہم لوگوں کے ہاں اس طرح کا کوئی بھی ایسا نہیں ہے، سب کے گھر میں ہی ایسا ماحول ہے کہ اپنی مرضی سے پکانا اور کھانا سب کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر عورت کا یہ دل چاہتا ہے نا، اور اس کا ایک کمرہ ہو جسے وہ اپنی مرضی سے سجائے بنائے، اور اپنے جو کچن ہے اس میں بھی جو دل چاہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک عورت کی فطرت کے مطابق اس کا حق ہے. اچھا اب کیا ہوا کہ جب یہ حجروں کی تعمیر مکمل ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ یہاں شفٹ ہو گئے. اس وقت کون تھیں آپ کی ازواج مطہرات؟ ایک تو وہ تھیں حضرت سودا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت سودا سے آپ کا نکاح ہوا تھا نا، اور حضرت عائشہ سے بھی نکاح ہوا تھا لیکن رخصت ہی نہیں ہوئی تھی، رخصت ہو کے وہ بھی پھر یہیں حجرے میں آئیں. اب یہ جو مسجد بنی تھی نا یہ صرف مسجد نہیں تھی. ہمارے یہاں مسجد تو یہ سمجھا جاتا ہے نا کہ بس جا کے نماز پڑھ لی اور سیدھے سیدھے گھر آ گئے، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، زیادہ سے زیادہ تراویحوں کے لیے یا عید کی نمازوں کے لیے بس، یا نماز جنازہ کے لیے. اس کے علاوہ ہمارے یہاں مسجدوں کا اور کوئی مقصد اور مفہوم نہیں رہا. جبکہ پہلے مسجد جو تھی وہ ایک پورا اس کا ایک یعنی سمجھیں کہ ایک سوشل کنٹیکٹ لوگوں کا آپس میں رکھنے کا ایک ذریعہ تھی. اور وہاں باقاعدہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی اور جو تھا اور اس کے بعد بھی جو وہاں پر مسجدوں میں یہ ہے کہ لوگ جمع ہوا کرتے تھے، ڈسکشنز ہوا کرتے تھے، مشاورت ہوا کرتی تھی، فیصلے ہوا کرتے تھے، اور باقاعدہ تعلیم اور تربیت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک پورا نظام ایک جو ہے وہ اسٹارٹ کیا وہاں جانے کے بعد. اب یہاں پر کیا تھا، اس میں جو مسلمان ہو گئے تھے وہ تو شامل ہوتے ہی تھے، لیکن بہت سے ایسے بھی تھے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن ان کے دل جو تھے آہستہ آہستہ اس طرف راغب ہو رہے تھے. وہ بھی آ کے ان محفلوں میں بیٹھتے تھے اور یہاں پر جو پیار محبت سے جس طرح دیکھتے تھے کہ مختلف قبیلے کے لوگ کس طرح پیار محبت سے رہ رہے ہیں، تو اس سے متاثر ہو کے بہت تیزی سے اسلام پھیل رہا تھا. پھر یہ ایک ایسا مرکز بھی تھا جہاں سے یہ جو ایک نئی ریاست ابھی بہت ہی انیشیل یا ابتدائی مراحل میں تھی، لیکن ایک نئی جو ریاست بن رہی تھی، وجود میں آ رہی تھی، اس کا پورا نظام یہیں سے چلایا جاتا تھا. جہاں جو بھی مہم کہیں پہ بھیجی جا رہی ہے، کہیں تبلیغ کے لیے یا کہیں کسی اور کا مقصد سے، وہ سب یہاں ہوتا تھا. پھر یہ پارلیمنٹ بھی تھی جس میں مشورے بھی ہوتے تھے اور مجلس انتظامیہ کے بھی جو اجلاس ہوتے تھے وہ یہیں ہوتے تھے. یہ سب کچھ تو تھا ہی تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس مسجد کے ساتھ ہی اصحاب صفا، آپ نے سنا بھی ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا، ان کا ایک چبوترا تھا جس میں کہ وہاں پر وہ جو تھے لوگ جو کہ زیادہ سے زیادہ دین کو سیکھنا اور جاننا چاہتے تھے، وہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے. وہ کوئی کام نہیں کرتے تھے اس کے علاوہ، یعنی کوئی ان کا نوکری یا کوئی اور روزگار کا کوئی ذریعہ نہیں تھا. وہ بس دن رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے اور آپ کی ایک ایک بات کو نوٹ کرتے تھے، سیکھتے تھے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور اس کو آگے بڑھانے اور پھیلانے کا ذریعہ بھی وہ بنے. تو وہ ظاہر ہے بڑی قسم و پرسی میں بھی رہتے تھے، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کے ویسے ہی حالات مالی اتنے اچھے نہیں تھے، اور پھر یہ سارا ایک جو اصحاب صفا کے جو لوگ تھے ان کے پاس تو کوئی ذرائع آمدنی یا کوئی وہ تھا نہیں، لیکن مسلمان جو ہیں ان کا خیال رکھا کرتے تھے اور کچھ نہ کچھ جو بھی ہوتا تھا تھوڑا بہت وہ ان کو بھی دے دیا کرتے تھے کہ جس سے ان کا. تو دیکھیں اسلام میں یہ بھی ایک نظام اور ایک طریقہ ہے کہ جو دین کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں ان کا باقی وہ لوگ جو دنیا کے کاموں میں یا معاشی لحاظ سے اچھے ہیں، خوشحال ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے خود سے. جیسے مسجد کے مولوی ہوتے ہیں، مؤذن ہوتے ہیں، یا جو قرآن وغیرہ پڑھانے والے ہوتے ہیں مسجدوں میں یا ویسے ہی گھروں میں. ہمارے یہاں دیکھیں ایک بڑا عجیب سا ٹرینڈ ہے کہ ٹیوشن پڑھانے کے لیے ہم 5-5 ہزار روپے بھی دے دیتے ہیں، لیکن قاری صاحب اگر 500 1000 مانگتے ہیں تو بڑا ان سے کم کروایا جاتا ہے،
میں آپ سب کی بات نہیں کر رہی، لیکن میں نے یہ کئی جگہ یہ اس طرح کی بات دیکھی اور مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ قرآن جیسی انمول چیز ہے، اس کے لیے اتنا بارگیننگ کیا ہو، اتنے لے لیتے ہیں اتنے لے لیتے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ ان لوگوں کا بھی طرز عمل کچھ اتنا اچھا نہیں ہے، وہ بھی ایسے جیسے بلا ٹالنے کے انداز میں آتے ہیں 15 منٹ، اور جس سے کہ سب نہیں ہیں، کچھ کہ بس بچوں کو سنا سبق دیا چلے گئے، لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں میں نے دیکھا ہے کہ جو قرآن نہ صرف یہ کہ پڑھاتے ہیں، نماز کی دعائیں بھی یاد کراتے ہیں اور تجوید بھی صحیح کراتے ہیں، اور بہت تو دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے۔ اور بچوں کو اس اسٹیج پہ اگر کوئی صحیح قرآن پڑھانے والا یا لڑکیوں کو قرآن پڑھانے والی کوئی اچھی مل جائے تو ان کے لیے ساری زندگی کے لیے جو ہے نا، ان کے جو کچھ بھی وہ پڑھیں گی اور یاد کریں گی وہ صحیح زبان پہ چڑھے گا۔ جو ہم لوگوں کو بعد میں آ کے بہت ساری چیزوں کو صحیح کرنے میں مشکل ہوتی ہے، یا جو ہماری زبان سے اور حلق سے نکل نہیں رہے ہوتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اس عمر میں آ کے آئین ہے یا ہے تو وہ اس طرح اگر نہیں نکل رہا تو بچپن میں نکالنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ خیر، یہاں پہ یہ ایک الگ بات کر رہی تھی۔ تو پھر اس کے علاوہ پھر کیا ہوا، مسجد بننے کے بعد یہاں پر اذان کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا، 5 وقت اذان دی جاتی تھی۔ اب ایک نظام بن گیا نا کہ یہاں آنے کے بعد مدینے میں ایک اسلامی ریاست کا آغاز ہو گیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو گئی اور سب جو ہیں آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہ رہے تھے، تو اب یہاں پر ایک اور بھی بڑا مسئلہ ہو گیا تھا۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ یہاں پر جو ہے معاشی لحاظ سے جو ہے نا وہ اچھے حالات نہیں تھے، کیونکہ انصار ویسے تو خوشحال تھے، لیکن ظاہر ہے وہاں سے مکے سے کہہ دیا جو بھی تھے ان کو کہہ دیا گیا تھا نا کہ اگر یہ لوگ نہیں آپ کو صحیح سے یہاں پر آپ کے ساتھ سلوک صحیح نہیں ہے اور آپ کو یہاں نہیں رہنے دے رہے تو آپ مدینے آ جائیں۔ تو کیا ہوا کہ ایک ایک کر کے لوگ آنا شروع ہو گئے۔ اب لوگ جب یہاں آنے لگے تو یہاں کے جو محدود وسائل تھے، ظاہر بہت زیادہ تو نہیں تھے نا، تو وہ جو معیشت تھی وہ ظاہر کیسے کس طرح سے، اب وہ مہاجرین کو تو بہت زیادہ مطلب برے حالات کا سامنا تھا معاشی لحاظ سے۔ تو اصل میں دیکھیں بات یہ تھی کہ ہم ذرا مدینے کا میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو جائزہ بتایا تھا کہ کس طرح سے تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ مدینے میں 3 قومیں تھیں، میں نے آپ کو پہلے جیسے کہ بتایا تھا کہ ایک تو وہ تھے جو کہ مسلمان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کرام اور جو بھی ایمان لانے والے لوگ تھے، ایک گروہ تو ان کا تھا، اور ایک تھا مدینے کے اصل جو تھے رہنے والے انصار جو تھے، یعنی جو اوس اور خزرج کے جو لوگ تھے، لیکن اب مشرک تھے ابھی تک، جب تک ایمان نہیں لائے تھے۔ اور تیسرے جو تھے نا وہ تھے مدینے کے یہ یہود، ٹھیک ہے۔ اب معاشی حالات کی کیونکہ بات ہو رہی ہے نا تو میں اس لیے اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں۔ اب کیا ہوا کہ مدینے میں ویسے تو حالات اتنے خراب نہیں تھے، معاشی طور پہ وہ لوگ بہتر تھے، لیکن وہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی اور لڑائی جو تھی نا وہ بہت زیادہ تھی، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا ان کی ساری طاقت اور سارا جو مال تھا وہ اس میں لگ جاتا تھا۔ اب کیا ہوا کہ یہ کیونکہ پہلے کی بات ہو رہی ہے تو جو تیسری قوم جو تھی یہود، یعنی دیکھو اب پہلی قوم جو تھی وہ تو ابھی سمجھے مکے کے لوگ تھے نا، جو مہاجرین جو آئے تھے اور وہ انصار جو کہ ایمان لائے، لیکن دوسری قوم جو تھی یعنی مدینے کے اصل جو مشرک باشندے تھے وہ مسلمانوں کے دشمن نہیں تھے، ان کے دل میں کوئی عداوت نہیں تھی، اور تھوڑے دنوں کے بعد وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ لیکن کچھ مشرکین ایسے بھی تھے جو اپنے سینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف سخت کینہ اور عداوت رکھتے تھے، اور ان میں سر فہرست تھے عبداللہ بن ابی سلول۔ آپ کو میں نے بتایا تھا اس وقت کہ جب جنگ بواس کے بعد اوس اور خزرج نے آپس میں صلح کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور اب سے پہلے وہ کبھی بھی کسی ایک فریق کی سربراہی پر متفق نہیں ہوئے تھے، لیکن اب دونوں قبیلے جو تھے وہ عبداللہ بن ابی سلول کے
قیادت کے لیے تیار ہو گئے تھے. یعنی آپ یہ سمجھے کہ مدینے کا بادشاہ یہ شخص بننے والا تھا.